خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے، کم سنتا ہے۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے، حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربہ صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہے، اور جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم اپنا ایمان گنوا چکے ہو۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ اس دنیا میں اتنی بلند دیواروں والے محلوں میں نہ رہو جس میں تمہاری آواز گھٹ جائے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔